الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس کے اختتام کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، جو جنت اور جہنم کی زندگی ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اپنے رب کا حکم مان لیا، رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے اپنی جنتوں سے نوازنے والا ہے۔ بعض کا عمل بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کی زبان پہ ہر وقت یہ جملہ رہتا ہوگا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور وہ آدمی جنت میں اپنی جگہ یقینی بنا رہا ہے اور جنت میں شجرکاری کر رہا ہے، جس کے زبان پہ یہ ذکر رہتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی جنت میں قبضہ ہو جائے، میرے بھی درخت لگ جائیں، تو مجھے کثرت سے یہ ذکر پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، وہ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، شریک سے پاک، ساجی سے پاک، ند اور مثیل سے پاک، اور بیماری سے پاک، عاجزی سے پاک، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کے سننے میں کوئی نقص نہیں، اس کے دینے میں کوئی نقص نہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی نقص نہیں، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں، اس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں، اس کی قوت میں کوئی نقص نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ وہ اپنی حمد کے ساتھ کمال کی صفتیں رکھتا ہے، کمال کی صفتیں رکھتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت میں اپنے درخت بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔